नेकियों का नगर। नेकी घर में एक हफ्ते के दौरान आने वाली सारी नेकियां मिलकर मलका नेकी के दरबार में हाजिर थी। मलका नेकी ने सबको मोहब्बत भरी निगाह से देखते हुए कहा, मैं तमाम आने वाली नई नेकियों को इस पकीज़ा और पुरसकून नेकी नगर में खुशामदीद कहती हूँ। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नेक बनाया है। हमें मालूम है कि हम इंसान के किसी न किसी अच्छे अमल की वजह से यहाँ पहुँची हैं। यहाँ का दस्तूर है कि जो नेकी भी यहाँ आती है वो अपने बारे में ज़रूर बताती है कि वो किस अच्छे काम के बाइस यहाँ आई है। वज़ीर नेकी ने यह सुनकर दाएं तरफ बैठी नेकियों की तरफ इशारा करके कहा, मलका आलिया, ये सब हमारी नई आने वाली नेकियां हैं। मैं बारी बारी इनको गुफ्तगू की दावत देती हूँ। आप पहले तशरीफ़ लाएं। एक खूबसूरत नेकी ने सलाम करने के बाद अपनी बात यूँ शुरू की, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें नेकी नगर में खुशामदीद कहा। अपने जैसी बहुत सी नेकियों को यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का माहौल वाकई बहुत पुरसकून है। मुझे यहाँ पहुँचाने वाला फरहान है। फरहान की उम्र 10 साल के करीब है। वो इलामा इकबाल टाउन के एक स्कूल में पढ़ता है। उसका स्कूल घर के करीब ही है, इसलिए वो यह पैदल ही स्कूल जाता है। परसों वो स्कूल से वापस आ रहा था कि उसने देखा कि एक बूढ़ा सड़क के किनारे खड़ा इल्तिजा कर रहा है कि उसको कोई सड़क पार करवा दे। आवाज़ सुनकर फरहान ने बूढ़े का हाथ थामा और दाएं बाएं गाड़ियों को देखकर बड़ी एहतियात से उसे सड़क अबूर करवा दी। यही वो लम्हा था जब दुनिया में हर वक्त मौजूद नेकियों में से फरहान ने मुझे अपना बना लिया। फरहान मुझे पाकर बहुत खुश था। बूढ़े बाबा जी ने उसके सर पर प्यार करते हुए ढेरों दुआएं दी। फरहान का ये मामूली सा अमल मुझे यहाँ ले आया है। ये याद रखो कि कोई नेकी मामूली नहीं होती, नेकी बस नेकी होती है। मलका नेकी बोली। वज़ीर नेकी के इशारे पर एक और नेकी अपने बारे में बताने के लिए खड़ी हुई। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ लाने वाला एक नेक इंसान का नाम वहाब है। वो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम है। एक शाम वो दफ्तर से घर वापस आ रहे थे कि गोल बाग वाली सड़क पर हर गुजरने वाला फिसल कर गिर रहा था। ये फिसलन कीचड़ की वजह से न थी, यहाँ से गुजरने वाले किसी ट्रक का मोबिल ऑयल सड़क पर बह गया था। किसी को इतनी तौफीक नहीं थी कि इस फिसलन का कोई हल तलाश करे। जो भी गुजरता एक नज़र सड़क पर फैले मोबिल ऑयल पर डालता और लापरवाही से आगे बढ़ जाता। जो तेज़ी के साथ बगैर देखे हुए अपनी सवारी को तेज़ी से गुजारता वो या तो मोबिल ऑयल की वजह से फिसल कर बुरी तरह गिर पाता या बच जाता। आसपास के दुकानदार इस सूरत हाल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वहाँ जब ये सूरत हाल देखी तो वहाब मियाँ को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और खुद तेजी से उस जगह खड़ा हो गया जहाँ मोबिल ऑयल फैला हुआ था। फिर उन्होंने एक नौजवान को अपनी तरफ बुलाया। जी भाईजान, नौजवान बोला, मेरी मदद करो। मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कहीं से मिट्टी ले आओ। यहाँ मिट्टी कहाँ मिलेगी भाई साहब? हर तरफ पुख्ता सड़कें हैं, तुम कोशिश तो करो। यहाँ मोबिल ऑयल गिरने की वजह से लोग बहुत मुश्किल में हैं। वहाब की बात सुनकर नौजवान बोला, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम भी हटो यहाँ से। तुमने क्या ठेका ले रखा है? जो भी यहाँ से गुजरे तो खुद एहतियात करे। क्या उसको अल्लाह ने आंखें नहीं दे रखी? वहाब ने इस नौजवान से मजीद कोई बात करने के बजाय एक दुकानदार से कहा, भाई साहब आप ही मेरी कुछ मदद करें। हुक्म करें जी। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ किसको खड़ा कर दे, मैं कहीं से थैले में मट्टी लेकर आता हूँ। वहाब कुछ ही देर में बड़ा सा थैला मट्टी से भाई दुकान में तो सारे मुलाजिम मसरूफ हैं। वैसे यहाँ तो आए रोज ऐसा होता रहता है। जाओ मियाँ अपना काम करो, ये मोबिल ऑयल गाड़ियों के गुजरने से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वहाब दुकानदार की ये थी। वहाब मियाँ अब आसानी से गुजरती हुई गाड़ियों को देखकर बहुत खुश थे। मेरे साथ ये नेकी भी वहीं से आई है। ये कौन है? वज़ीर नेकी ने पूछा। जिस लड़के ने वहाब की मदद की थी ये नेकी उसकी है।
اس کے بعد 3 نیکیاں اور کھڑی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک نے نہایت ادب سے کہا، اگر اجازت ہے تو ہم بھی کچھ عرض کریں؟ اجازت ہے، ملکہ نیکی بولی۔ ہم تینوں یہاں 3 دوستوں کے نیک عمل کرنے کے بعد پہنچی ہیں۔ وہ نیک عمل کیا ہے؟ وزیر نیکی نے پوچھا۔ اتوار کے دن ایک شخص رستم پارک میں تبسم شہزاد کا گھر تلاش کر رہا تھا۔ اس کے پاس مکمل پتہ ہونے کے باوجود مطلوبہ گھر نہیں مل رہا تھا۔ رستم پارک ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کی ویلفیئر سوسائٹی نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تھا تو ہر گلی کے کونے پر ایک بورڈ پر اس گلی میں واقع مکانوں کے نمبر درج کر کے آویزہ کر دیے گئے تھے۔ اب ان پر مختلف اداروں نے اپنے اپنے اشتہار چسپاں کر دیے ہیں۔ ایک انجان جب رستم پارک میں آتا تو اس کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح کی دقت کا سامنا اس شخص کو بھی تھا جو تبسم شہزاد کا گھر تلاش کر رہا تھا۔ یہ تینوں دوست گلی میں کھڑے تھے کہ اس شخص نے ان سے پوچھا، بچوں یہاں تبسم شہزاد کہاں رہتے ہیں؟ وہی تبسم شہزاد ان کی مین بازار میں کتابوں کی دکان ہے، افسر بولا۔ ہاں بالکل وہی انکل، وہ سامنے کی لائن میں نیلے رنگ کا دروازہ انہی کا ہے۔ میں تو بھائی یہاں کافی دیر سے چکر لگا رہا ہوں، انکل آپ بورڈ سے نمبر دیکھ لیتے۔ عدنان کی یہ بات سن کر اس شخص نے کہا، بورڈ پر بھی نمبر تلاش کیا تھا تو پھر گھر کیوں نہیں مل رہا تھا؟ جاوید کو بھی بول پڑا۔ غور سے دیکھو، یہاں ہر بورڈ پر بے اشتہار چسپاں ہیں۔ اگر یہ اشتہار بورڈ پر چسپاں نہ ہوتے تو میں آسانی سے تبسم شہزاد کا گھر تلاش کر لیتا۔ وہ شخص تو یہ کہہ کر چلا گیا مگر تینوں کو خاموش کر گیا۔ تینوں لڑکوں نے گلی کے نکڑ پر کھڑے بورڈ پر نگاہ ڈالی۔ وہ اشتہارات سے بھرا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بالٹی میں پانی لیے کپڑے کی مدد سے ان اشتہاروں کو بورڈ سے اتار رہے تھے۔ ان تینوں کو یہ اچھا کام کرتے دیکھ کر اور بھی کئی لوگ گلیوں سے اس کام میں شامل ہو گئے۔ نیکی نگر میں بہت سی نیکیاں انہی بورڈوں سے اشتہار اتارنے کے باعث آئی ہیں۔ اب رستم پارک میں آنے والے اپنا مطلوبہ مکان آسانی سے مل جاتا ہے۔ وزیر نیکی نے اب اس نیکی کو اپنی کہانی سنانے کے لیے کہا جس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ روشن چہرے والی یہ نیکی کچھ یوں مخاطب ہوئی، اس دنیا میں جہاں انسانوں میں مال دولت اکٹھا کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے وہاں جواد جیسے نیک انسان بھی موجود ہیں۔ جواد ایک فیکٹری میں مزدور ہے۔ سارا دن کام کرنے کا معاوضہ 100 روپے ملتا ہے۔ وہ انہی پیسوں میں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جمعرات کو وہ فیکٹری سے واپس آ رہا تھا کہ بازار سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک بٹوے پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹوا اٹھا لیا۔ بٹوا خاصا بھاری تھا۔ اس نے ایک طرف جا کر بٹوا کھولا تو اس کو چکر سا آ گیا۔ بٹوا ہزار کے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر شیطان نے غلبہ پانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی گرفت میں نہ آیا۔ اس نے پختہ عزم کر لیا کہ یہ بٹوا وہ اس کے مالک تک پہنچائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی ہے، مگر جواد نہ مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے مجھے آزمایا ہے کہ میں اس غربت میں بھی اپنے پاس آئی ہوئی اتنی بڑی رقم کو واپس کرتا ہوں یا نہیں۔ آخر جواد اس آزمائش میں سرخرو ہوا۔ یوں بٹوا اس کے مالک تک پہنچا اور میں یہاں پہنچی۔ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ یہاں سبھی بہت خوش ہیں۔ یہاں امن، سکون اور آرام ہی آرام ہے، مگر ملکہ نیکی کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ جواد کی نیکی نے پوچھا، مگر کیا؟ مگر اتنے امن و سکون کے باوجود ایک خطرہ بھی ہر وقت رہتا ہے۔ ملکہ نیکی نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، کون سا خطرہ؟ نئی آنے والی نیکی نے سوال کیا۔ کالی فوج کا خطرہ، بدصورت کالی فوج۔ بہرحال ہم ہر طرح سے اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ گھبرائیں مت، یہاں سکون سے زندگی بسر کریں۔ ملکہ نیکی کی تسلی کے باوجود نئی نیکیاں سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی کہ آخر یہ کالی فوج کون ہے۔ نیکی نگر کے پرسکون ماحول میں اس وقت بے چینی پیدا ہوئی جب فرحان کی نیکی گھبرائی ہوئی ملکہ نیکی اور دوسری نیکی کے پاس آئی۔ کیا بات ہے، تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ فرحان کی نیکی سے جملہ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟
وہ میرے سامنے سیاہ رنگ والے نے وہاب کی نیکی کو ہڑپ کر لیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نیکی اس بدصورت کی خوراک بن گئی۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے۔ آخر یہ سیاہ رنگ کون ہے؟ ایک نیکی نے پوچھا۔ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے تعاقب میں رہتا ہے۔ کبھی نیکیاں اس دشمن کی خوراک بن جاتی ہیں اور کبھی بچ جاتی ہیں۔ یہ یہاں آتا کیسے ہے؟ اس کو بھی ہماری طرح یہاں بھیجنے والے انسان ہی ہیں۔ وہ کیسے؟ جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو ہم یہاں آ جاتی ہیں، اور جب اس کے دل میں کسی کی کامیابی دیکھ کر حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بدصورت یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ تو حسد ہے۔ جی ہاں، یہ سیاہ رنگت والی حسد ہی ہے۔ ہمیں ہر لمحہ انہی کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاب حسد میں مبتلا ہوا ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد سے بچو۔ حسد ان آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ملکہ نیکی ابھی بول ہی رہی تھی کہ ایک سیاہ رنگت والے نے جاوید کی نیکی کا تعاقب شروع کر دیا۔ نیکی بھاگ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کافی دیر حسد نے اس کا تعاقب کیا، آخر وہ بھی ایک دم غائب ہو گیا۔ نیکی کے لیے یہ بات حیران کرنے کے لیے کافی تھی کہ حسد غائب کیسے ہو گیا۔ جب وہ ملکہ نیکی کے سامنے یہ جاننے کے لیے کھڑی تھی تو وزیر نیکی نے کہا، جاوید نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہوگا، اس لیے تمہارا تعاقب کرنے والا حسد غائب ہو گیا ہے۔ ملکہ نیکی نے وزیر نیکی کی تائید کی۔ اس سے اگلے دن نیکی نگر کی ساری نیکی ایک جگہ جمع ہو گئی تھی۔ سب نے یک زبان انسانوں سے ایک التجا کی، اے انسانوں، ہمیں نیکی نگر میں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے دو۔ تم نے ہمیں یہاں بھیج ہی دیا ہے تو یہاں حسد کو ہمارا تعاقب کرنے کے لیے مت بھیجو۔ حسد سے ہمیں بچاؤ۔ اس التجا کا کچھ انسانوں پر تو ضرور ہوا ہے، تاہم ان میں سے کچھ انسان ایسے بھی تھے جو پہلے والے غلط راستے پر ہی چلتے رہے۔ اس لیے آج بھی نیکی نگر میں سیاہ رنگت والے بدصورت ہیولے نیکیوں کا تعاقب کرتے ہوئے